بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے آج کے لیکچر میں خوش آمدید۔ میں ہوں جہان زیب سواتی۔ آج کا لیکچر مغلیہ سلطنت کے بارے میں ہے۔ یہ کے پی کے ٹیکسٹ بک کلاس ہفتم کی تاریخ کا باب نمبر 5 ہے۔ پچھلے یونٹ میں ہم دہلی سلطنت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے قیام سے پہلے ترک افغان بادشاہتیں ہندوستان میں قائم تھیں، جنہیں دہلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی 300 سال سے زائد حکومت کی تھی یہاں پر۔ 1398 میں جب تیمور لنگ نے آ کر ہندوستان کو فتح کیا تو جاتے ہوئے اس نے خضر خان کو اپنا گورنر نامزد کر دیا تھا۔ تو وہ سید ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتے تھے خضر خان، جو کہ ویک ڈائنیسٹی ثابت ہوئی، اتنا زیادہ حکومت وہ نہیں کر سکی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لودھی حکومت آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک صدی کے اندر اندر جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 16ویں صدی کے آغاز میں مضبوط مغل خاندان نے یعنی کہ ہندوستان پر حملہ کیا بابر کی شکل میں۔ بابر 1483 کو ازبکستان میں پیدا ہوا، جبکہ وفات 1530 کو ہوئی۔ 47 برس کی عمر پائی۔ حسب وصیت ان کو کابل افغانستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ بابر منگولن نسل تھا۔ والد کی طرف سے شجرہ نسب تیمور سے جا کر ملتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے شجرہ نسب چنگیز خان سے جا کر ملتا ہے، یعنی کہ بابر کو جنگجوانہ صلاحیتیں وراثت میں ہی ملی تھیں۔ بابر کے والد کی طرف سے شجرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تیمور کا بیٹا میران شاہ مرزا، اس کا بیٹا تھا سلطان محمد مرزا، اور اس کا بیٹا تھا سلطان ابو سید مرزا، اور اس کا بیٹا عمر شیخ مرزا، جو کہ بابر کے والد کا نام ہے۔ والدہ کی طرف سے دیکھیں تو چنگیز خان سے شروع کریں تو چنگیز خان کا بیٹا تھا چغتائی خان، اور اس کے ڈیسینڈنٹس کے بعد یونس خان کی بیٹی تھی نگار خاتون۔ نگار خاتون جو ہے وہ بابر کی والدہ کا نام ہے۔ ظہیر الدین بابر کے بچوں کی بات کی جائے تو اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام ہمایوں تھا، جس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا، اور کامران مرزا دوسرا بیٹا تھا، اور تیسرا بیٹا عسکری مرزا، ان دونوں کی والدہ کا نام گل رخ بیگم تھا۔ چوتھے بیٹے کا نام ہندال مرزا تھا، اور اسی طریقے سے ہندال مرزا اور گل بدن بیگم جو ہیں ان دونوں کی والدہ ایک ہی تھیں، یعنی کہ دلدار بیگم۔ ظہیر الدین بابر کے ہندوستان پر حملے سے پہلے ہندوستان پر لودھی ڈائنیسٹی کی حکومت تھی، اور لودھی ڈائنیسٹی کا جو تیسرا حکمران تھا اس وقت کا ابراہیم لودھی، اس کی حکومت تھی۔ اور ابراہیم لودھی سے جو اشرافیہ ہے ان کی اس وقت کے جو امارات ہے وہ کافی تنگ آ چکے تھے، اور جو پنجاب کے گورنر آپ کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ دولت خان لودھی جو تھا اس وقت کا، اس نے بغاوت کر لی تھی، اور اس نے پھر دعوت دی تھی ظہیر الدین بابر کو حملے کی۔ اور کچھ تاریخ دان تو رانا سانگا کا نام بھی لیتے ہیں کہ رانا سانگا نے دعوت دی تھی، کیونکہ ان کے مطابق ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جس طرح پہلے جس طرح انویڈر آتے تھے افغانستان سے تو وہ آ کر کوئی نہ کوئی جانشین بٹھا کر چلے جاتے تھے، تو وہ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بابر جب آیا تو اس کا یہ ذہن بالکل بھی نہیں تھا، تو اس نے حکومت کرنے کا ذہن بنایا۔ تو جہاں جب آ گیا تو اس کو پہلی جب پانی پت کی جنگ لڑنی پڑی، اس کی بھی سٹوری ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی رانا سانگا کے ساتھ بھی اچھی خاصی لڑائی 1527 میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں داخلے کے بعد جو اس نے اپنی پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی تھی وہ کہلاتی ہے پانی پت کی پہلی جنگ۔ تو یہ پہلی جنگ جو تھی یہ ہوئی تھی 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے مقام پر۔ اس کا جو مخالف تھا وہ تھا سلطان ابراہیم لودھی۔ سلطان ابراہیم لودھی کے پاس بڑی تعداد میں فوج تھی، تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ، اور بابر اپنے ساتھ 12,000 آدمی لے کر آیا تھا، لیکن بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اپوننٹ فوج جو ہے یعنی کہ ابراہیم لودھی کی جو فوج ہیں یا افواج ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ظہیر الدین بابر نے، بائیں بازو، دائیں بازو اور سینٹر میں۔ دائیں بازو کی فوج کو تو پانی پت کے شہر کی آڑ حاصل تھی، بائیں بازو والی جو فوج ہے اس نے اس کے سامنے خندق کھود کر لکڑی کی باڑ لگا دی تھی۔ جو قلب تھا یا جو سینٹر پورشن تھا اس میں اس نے کیا تھا، مخالف افواج کی سامنے جو ہے اس نے چھکڑے کھڑے کر دیے تھے، اور ان کے پیچھے
دائیں بائیں تیر انداز اور سینٹر میں بندوق بردار کھڑے کر دیے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ جو توپیں وہ ساتھ لے کر آیا تھا وہ کھڑی کر دی، اور جو مین ڈفرینس تھا، یعنی کہ فرق تھا دونوں افواج کا، وہ تھا توپوں کا۔ جو مقامی افواج تھیں ان کے پاس توپیں نہیں تھیں، تو یہی مین بازی لے گئی تھی ظہیر الدین بابر کی فوج ابراہیم لودھی کے اوپر۔ حالانکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھیوں کی بڑی تعداد تھی، تو اس نے حملہ بھی ہاتھیوں سے ہی کیا، لیکن سب سے پہلے جو اٹیک کیا گیا تھا بابر کی طرف سے، وہ گولے داغے گئے توپوں سے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے جو ہاتھی تھے وہ ڈر کر پیچھے بھاگ گئے، تو اس میں یہ ہوا کہ اس کا اپنا فوج کا نقصان ہوا، اپنی فوجیوں پر وہ چڑھ دوڑے اور کافی فوجی اس کے مارے گئے۔ اس کے بعد پھر بابر نے جو ہے نا گھوڑ سواروں سے حملہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے لودھی کی افواج کو شکست ہوئی تھی یہاں پر پانی پت میں، اور لودھی جو ہے وہ مارا گیا تھا اور لودھی کی بعد میں قبر بھی وہاں ہی پانی پت میں بنا دی گئی تھی۔ تو شکرانے کے طور پر ایک باغ بھی بعد میں ظہیر الدین بابر نے لگایا وہاں پر، جسے قابلی باغ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شاندار مسجد بھی بنائی بابری مسجد کے نام سے، لیکن یہ وہ ایودھیا والی بابری مسجد نہیں تھی، اس کا نام بابری مسجد تو ہے لیکن آج کل اس کو قابلی باغ والی مسجد ہی کہا جاتا ہے۔ البتہ باغ کا جو نام و نشان ہے وہ تقریباً مٹ چکا ہے۔ پانی پت کی پہلی جنگ کی فتح کے نتیجے میں ظہیر الدین بابر کو موقع ملا کہ وہ دہلی سلطنت پر بیٹھ سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنا دارالحکومت جو ہے وہ چینج کر لیا تھا، آگرہ کی طرف لے گیا تھا، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کو بھی مختلف صوبوں کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ باقی اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھنا تھا۔ رانا سانگا اس کا بہت بڑا اپوننٹ تھا، تو رانا سانگا کا یہ خیال تھا کہ ظہیر الدین بابر آ کر لودھی کو شکست دے کر واپس چلا جائے گا، لیکن یہ اس کی سوچوں کے خلاف ہوا، تو اس نے مزید راجواڑے راجپوت اکٹھے کیے اور وہ بابر کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ تو بابر نے ایک فوج تیار کی اور خانوا کے مقام پر 1527 میں ایک جنگ ہوئی، اور سیم اسی طریقے سے جس طرح اس نے پانی پت کی پہلی جنگ لڑی تھی، اسی طریقے سے رانا سانگا کے خلاف بھی اس نے تیاری کی، اسی طریقے سے اپنی فوج ترتیب دی اور توپ خانہ چلایا، اور وہ جنگ اس نے جیتی، اور رانا سانگا بھاگ گیا تھا اس جنگ سے۔ بعد میں وہ ایک آدھ سال زندہ رہا، اس کے بعد وہ اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس جنگ کا اثر کیا ہوا کہ شمالی مشرقی اور وسطی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو ہے وہ پھیل گئی تھی۔ بابر کی جو تیسری جنگ تھی وہ 1528 میں ہوئی، اس کو چندریری کی جنگ، چندریری کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس کا جو مخالف تھا وہ تھا میدینی رائے، تو یہ جنگ بھی جیت لی تھی ظہیر الدین بابر نے، تو اس کا جو قلعہ تھا وہ فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو 1529 میں اس نے نا آخری اپنی جنگ لڑی تھی زندگی کی، وہ تھی گھاگرا کی جنگ۔ تو اس میں جو اس کے جو اپوننٹ تھا یعنی کہ مخالف تھے وہ تھے افغان۔ تو اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بنگال کی حکومت جو تھی اس کے ساتھ امن معاہدہ ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ظہیر الدین بابر نے اپنی سوانح عمری بھی لکھی ہے، یعنی کہ اپنی خود نوشت لکھی ہے، یعنی کہ خود نوشت کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کا جو احوال ہے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تذکرہ بابری۔ تو اس کتاب کا شمار اسلامی ادب کی ابتدائی چند کتب میں ہوتا ہے، اور اس میں اس نے نا دہلی سلطنت پہ جو اس کا سیاسی اور فوجی جو کاوشیں ہوئی تھی حاصل کرنے کے لیے وہ ان کا ذکر کیا ہے، اور 15ویں جو صدی ہے یعنی کہ 1500 کے آس پاس کا جو زمانہ ہے اس میں اسلامی وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے اس کے جو تجربات ہیں وہ اس نے ذکر کیے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ جغرافیہ، کثیر النسلی آبادی، موسیقی، فنون اور مختلف زبانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں، پودوں اور شکار کرنے کی جو تکنیک ہے اور ماہی گیری اور زراعت جیسے موضوعات ہیں اس کا بھی بابر نامے میں ذکر آتا ہے، یعنی کہ بابر نامے کا مطلب ہے تذکرہ بابری یا اس کی جو سوانح عمری ہے یا خود نوشت ہے۔ نصیر الدین محمد ہمایوں بابر کا جانشین اور مغلیہ سلطنت کا دوسرا بادشاہ، جس نے 2 مرتبہ حکمرانی کی، 1530 سے 1540 10 سال کے لیے، اور پھر 15 سال کے وقفے کے بعد 1 سال حکمرانی 1555 سے 56۔ 1508 میں پیدا ہوا کابل میں نصیر الدین ہمایوں، اس کے 3 بھائی تھے، عسکری، کامران اور ہندال مرزا۔ اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔
ہمایوں نے ترکی، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ صرف 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اس کی خدمات کے صلے میں اسے حصار فیروزہ کا علاقہ دیا گیا۔ 1529 میں آگرہ آیا تو اسے جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ بابر کی وفات کے بعد 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کا بہنوئی اور سپہ سالار تھا، کو تخت نشین کیا جائے۔ البتہ یہ سازش ناکام رہی۔ بابر نے پہلے ہی ہمایوں کو تخت نشین کرنے کی امراء کو وصیت کر دی تھی۔ اس طرح ہمایوں مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنا۔ ہمایوں نے 2 بار حکمرانی کی، 1530 سے 1540 اور پھر 1555 سے 1556، 1 سال کے لیے۔ 1540 میں اسے اپنے تخت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، جس کے نتیجے میں شیرشاہ سوری برسر اقتدار آیا تھا۔ جیسا کہ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، تو ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات کھڑی کیں۔ کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی سیاسی غلطی تھی۔ حصار فیروزہ پایہ تخت اور کابل و قندھار کے درمیان اہم فوجی چوکی تھا۔ اس طرح اسے فوجی و مالی نقصان ہوا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے والد ظہیر الدین بابر نے ان کے بستر کے 3 چکر لگائے اور دعا کی کہ اے خدا، اگر جان کے بدلے میں جان دی جا سکتی ہے تو میں اپنے بیٹے ہمایوں کی جان کے بدلے میں اپنی جان دوں گا۔ ہمایوں کی بیگم گلبدن بیگم اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ اسی دن سے بابر کی حالت خراب ہونے لگی اور ہمایوں ٹھیک ہو گئے۔ 1530 میں جب ہمایوں تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 27 برس تھی۔ خطرات اس قدر زیادہ تھے کہ بابر کی موت کو 3 دن تک بیرونی دنیا سے پوشیدہ رکھنا پڑا۔ ہمایوں نے اپنی پہلی مہم 1531 میں جون پور کے قریب محمود لودھی کو شکست دے کر شروع کی۔ 1534 میں ہمایوں نے شیر شاہ کی بڑھتی طاقت کو کچلنے کے لیے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے بہادر شاہ کی دھمکی سے اسے نمٹنا پڑا، جس سے شیر شاہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 1534-35 میں اس نے مالوا اور گجرات بھی فتح کر لیے۔ ہمایوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا اور معمولی فتح کے بعد جشن منانا شروع کر دیتا تھا۔ شیر خان نے بہار میں اپنی مہمات کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ 1537 میں ہمایوں مشرق کی طرف گیا اور بنگال کے دارالحکومت گوڑ پر قبضہ کیا، جس کے بعد وہاں فتح کا جشن مناتا رہا۔ تو دوسری طرف شیر شاہ سوری بنارس اور جون پور پر قابض ہو گیا اور ہمایوں کے واپسی کے راستوں میں رکاوٹیں ڈال دیں۔ 1539 میں ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے چوسہ کی جنگ لڑی، جس میں اسے شکست ہوئی اور اسے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ ہمایوں کو کئی ساتھیوں نے اکیلا چھوڑ دیا۔ اگلے ہی سال 1540 میں اسے کنوج میں شیر شاہ سوری سے ایک اور شکست ہوئی۔ ہمایوں نے ادھار کے گھوڑے پر کنوج سے آگرہ کا سفر کیا، لیکن شکست کی خبر ان سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی، اس لیے ہمایوں کو آگرہ سے بھی بھاگنا پڑا۔ تو شیر شاہ سوری نے اپنے راجپوت سپہ سالار بہمدت گوڑ کو اس کے پیچھے لگا دیا تاکہ اسے ہندوستان سے بھگا دیا جائے۔ شیر شاہ سے جنگوں کے دوران اس کے بھائیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمایوں آگرہ سے لاہور پہنچ گیا۔ گلبدن بیگم لکھتی ہیں، لاہور سے ہمایوں نے شیر شاہ کو پیغام بھیجا، میں تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ آیا ہوں، کم از کم مجھے لاہور میں رہنے دو۔ شیر شاہ کا جواب تھا کہ میں تمہارے لیے کابل چھوڑ آیا ہوں، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہمایوں نے اگلے 15 سال تخت سے دور ایران، سندھ اور افغانستان میں گزارے۔ شیر شاہ 1545 میں ایک دھماکے میں مارا گیا۔ 1553 میں
اس کے بیٹے کی موت کے بعد سلطنت بکھرنے لگی۔ 1554 میں ہمایوں نے سلطنت کے حصول کی مہم شروع کی۔ سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ہمایوں کو مہم میں کوئی خاص رکاوٹ کا سامنا نہ ہوا۔ تخت کے حصول کی اس مہم میں اس کی مدد ایران کے بادشاہ طہماسپ اول نے کی۔ ہمایوں نے لاہور، دہلی اور آگرہ تو حاصل کر لیا اور 1555 میں دوبارہ تخت نشین بھی ہو گیا، البتہ زندگی نے زیادہ دیر ساتھ نہ دیا۔ 1556 اس کی زندگی کا آخری سال تھا۔ گلبدن بیگم ہمایوں کی سواں عمری میں لکھتی ہیں، دہلی میں ہمایوں لائبریری کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اچانک پاؤں پھسل گیا، شہنشاہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی، دائیں کان سے خون جاری ہو گیا، پھر ہمایوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ اس کے 3 دن بعد ہمایوں فوت ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں شیر شاہ سوری کے دور اقتدار پر، جو 5 سال کے مختصر وقت پر محیط ہے، 1540 سے 1545 کے درمیان۔ تو اس دوران جو اس نے کارنامے انجام دیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس نے انتظامی امور سر انجام دینے کے لیے اپنے وزیر رکھے، کابینہ بنائی اپنی۔ شیر شاہ سوری نے ایک مضبوط فوج قائم کی، اس نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا اور ڈاکوؤں چوروں سے سختی سے نمٹا۔ تاجروں کو سڑکوں اور تجارتی راستوں پر تحفظ دیا گیا، تو اس طرح سے تجارت جو ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اس نے ٹیکس اکٹھے کرنے کا ایک نظام بنایا، سونے چاندی کے سکے بھی اس نے متعارف کرائے۔ کسانوں پر زرعی ٹیکس ان کی آمدنی کے حساب سے لگایا، زیادہ نہیں لگایا، اور انگریزوں نے بھی اسی چیز کو بعد میں جاری رکھا، فالو کیا اس چیز کو، اور اندرونی تجارت کو تمام تر ٹیکسوں سے مبرہ یعنی کہ مستثنی قرار دیا گیا۔ بہت سے فلاحی کام انجام دیے، شجرکاری مہمیں کی، کنویں کھدوانا اس کا تھا، اس میں شامل تھا، مسافروں کے لیے سرائے اس نے بنوائے، اور اس کے علاوہ جو سڑکوں کی تعمیر میں جو سب سے بڑا اس کا کارنامہ جی ٹی روڈ ہے دہلی سے کابل تک، وہ اس نے بنایا ہے۔ پھر قلعہ روہتاس 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، یہ جہلم شہر کے نزدیک جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ یہ برصغیر میں مسلمان فوجی طرز تعمیر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وفات کی بات کریں تو 13 مئی 1545 کو اتر پردیش میں جو کلنجر قلعہ ہے اس میں محاصرہ جو اس نے کیا ہوا تھا، اس کے دوران اس کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو اس کے جانشین تھے وہ نااہل اور کمزور تھے، اور 1555 میں سوری ڈائنیسٹی جو ہے اس کا اینڈ ہو گیا تھا۔ جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت تقریباً نصف صدی یا 49 سال کے آس پاس بنتا ہے، 1556 سے 1605 تک۔ مغلیہ سلطنت کے 17 بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اعظم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور انہیں تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ تیسرے مغل بادشاہ ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش نہ صرف انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی، بلکہ ان کی تاجپوشی بھی دارالحکومت سے بہت دور ہوئی تھی۔ ہمایوں جگہ جگہ پریشان حال گھوم رہا تھا کہ 1542 میں موجودہ سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر اس کی بیوی حمیدہ بیگم سے بیٹا ہوا، جس کا نام جلال الدین اکبر رکھا گیا۔ یہاں سے ہمایوں ایران گیا اور کچھ عرصے بعد 1555 میں وہاں سے ایک فاتح کے طور پر ہندوستان لوٹا۔ 1556 میں ہمایوں کی وفات کے بعد جلال الدین اکبر کی تاجپوشی 14 سال کی عمر میں ہوئی، اور وہ اس وقت قلعہ نور ضلع گورداسپور میں موجود تھے۔ اکبر کے اتالیق بیرم خان کو ہمایوں کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے قلعہ نور میں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوایا اور 14 فروری 1556 کو اکبر کی تاجپوشی کی رسم ادا کر دی، اور بیرم خان خود اکبر کے سرپرست بن گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نیا بادشاہ نو عمر ہے تو انہوں نے اس پر چاروں اطراف سے یلغار کر دی، مگر بیرم خان کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار در حقیقت بیرم خان کے ہاتھ میں رہا۔ اکبر 18 برس کے ہوئے تو ان کے درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بیرم خان کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائیں۔ اس مشورے پر بیرم خان نے بغاوت کرنا چاہی تو شاہی فوجوں نے انہیں شکست دے دی۔
بیرم خان اکبر کے سامنے قیدی کے طور پر لائے گئے تو اکبر نے انہیں معاف کر دیا اور حج کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بیرم خان حج کے لیے راستے میں ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں قتل کر دیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر اعظم نے ان کے بیٹے عبد الرحیم کو خانِ خانہ کا خطاب دے کر اپنے نورتنوں میں شامل کر لیا۔ اب جلال الدین اکبر حکومت کرنے کے لیے آزاد تھے۔ اس نے ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت پائی، جن کے مشوروں پر اس نے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ مراعات بھی دیں اور ان سے مراسم بھی بڑھائے، اور ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی کی جو ان کے بیٹے جہانگیر کی والدہ بنی۔ اکبر اعظم کی فتوحات کے بعد مغلیہ سلطنت کا پھیلاؤ اور مضبوطی، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس نقشے کو ملاحظہ کریں گے جس میں دکھایا گیا ہے 1526 سے 1707 تک، یعنی کہ اسٹارٹ آف دا مغل امپائر جو تھا، یعنی کہ اورنگزیب جو بابر کی سلطنت تھی اس سے 1707 جہاں پر شروع ہو رہی ہے اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت۔ تو اس میں اگر دیکھیں تو اکبر اعظم کا جو دور ہے یلو پارٹ اس میں کافی بڑا ہے، تو وہ اس نے جو اپنے آباء و اجداد کی جو فتوحات کی ہوئی جگہ تھی اس کے علاوہ بھی اس نے فتوحات کی تھی۔ تو اس میں دیکھیں آپ کہ ایک طرف نا یلو پارٹ کابل سے لے کے تو دوسرا اینڈ اس کا دیکھ لیں کلکتہ اور بنگال اور ڈھاکہ کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو دوسری طرف بمبئی اور ایودھیا کی طرف آپ دیکھ لیں اس کو، پھر دریائے ہند کو دیکھ لیں تو کشمیر کو دیکھ لیں تو ان کے یہ باؤنڈریز ہیں، تو ان کے سینٹرز میں اس نے کافی فتوحات کی ہوئی ہیں۔ تو اسی پیرے میں جو آپ کی بک میں لکھا ہوا تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے گوالیار، اجمیر، جون پور، مالوا یہ علاقوں کے نام ہیں، تو ان پہ قبضہ کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے گجرات، کاٹھیا واڑ میں فوجی مہمات کی، پھر مشرق میں مہمات کی، جن میں جو ہے نا مشرق میں دیکھیں اس نے بہار، بنگال، اڑیسہ وہاں پہ کی، تو اس کے علاوہ فوجیں اس نے قندھار بھیجی، کشمیر، سندھ، بلوچستان، یہی علاقے اس نے قبضہ کیے، یہ پیورلی اکبر کے کام ہیں۔ پھر 1595 سے 1601 کے درمیان اکبر کی فوجوں نے دکن کی ریاستوں برار اور احمد نگر پر بھی قبضہ کر لیا، تو یہ اس کی پیورلی اپنی فتوحات تھی اور اس نے سلطنت کو پھیلا دیا تھا کافی۔ اکبر اعظم کی جو راجپوت پالیسی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے تو اکبر اعظم نے اپنی سلطنت کو کافی وسعت دی تھی، کوئی نصف صدی کے قریب جو اس نے حکومت کی تھی، تو راجپوتوں کے ساتھ ملے بغیر یا اس کی دوستانہ پالیسی کے اختیار کیے بغیر یہ تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ تو بہرحال جہاں یہی چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شمالی ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ راجپوت تھے، تو اس چیز کا ادراک تھا، سمجھ بوجھ تھی اکبر کو کہ ان کے ساتھ اگر ہمارے دوستانہ تعلقات نہیں ہوں گے، لڑائی تک نوبت جائے گی تو کافی زیادہ مسائل حکومت کو آئیں گے مغلیہ سلطنت کو۔ تو اس نے پھر بجائے لڑائی کرنے کے دوستانہ مراسم اختیار کیے اور ایسے اقدامات کیے، یعنی کہ ان کو راجاؤں کو اعلیٰ عہدے دیے اور نوکریاں دیں ان کو، لوگوں کو اپنی سلطنت میں۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کے حکمران کی حیثیت سے اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ تو شادی بھی اکبر اعظم نے ایک ہندو شہزادی سے کی جس سے اس کا بیٹا جہانگیر بھی پیدا ہوا تھا، جس کا نام اس وقت ہیرا کنواری تھا، تو بعد میں اس نے اس کا نام چینج کر کے مریم الزمانی کا خطاب یعنی کہ اس کو دے دیا تھا۔ بہتر طرز حکمرانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکبر اعظم ماہر فوجی حکمت عملی رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب لیڈر بھی تھا اور ایک اعلیٰ منتظم بھی تھا، یعنی کہ اچھا انتظام چلانے والا تھا، سلطنت کو اچھے طریقے سے چلاتا تھا، ایک انتظام کے ساتھ چلاتا تھا اور انتظامی امور اس کے بڑے اچھے تھے۔ اور جو اس کی سلطنت جو تھی اس نے اس کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، پھر ہر صوبے کے لیے اس نے الگ سے گورنر متعین کیا تھا۔ مالی اصلاحات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اچھا ٹیکس نظام اس نے متعارف کرایا تھا اپنی سلطنت میں، یعنی کہ غریبوں پر کم ٹیکس جبکہ امیروں پر ٹیکس زیادہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے زیادہ پیداوار کے لیے قابل کاشت رقبہ جو تھا، اراضی جو تھی، اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ہندوستانی کاشتکاروں کو اپنی فصل کا 1/3 1/3 دینا ہوتا تھا،
تو یہ ایک عادلانہ اسٹیپ تھا اکبر اعظم کی طرف سے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل دیکھ لیں آپ کے کسی سال میں بھی ان کی جو پروڈکشن ہے، یعنی کہ جو ان کی فصل ہے اس میں کمی ہوتی تھی، تو وہ ان کو دینا بھی کم ہوتا تھا، کم تعداد میں، پھر وہ یعنی کہ ون تھرڈ کا حساب ہے، تو پھر جتنی کم فار ایگزامپل فصل ہوتی تھی تو پھر کم دینا ہوتا تھا اس کو گورنمنٹ کو، اگر زیادہ ہوتی تو پھر زیادہ دینا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ 1590 میں موسم کی خرابی کا سامنا ہوا تو ٹیکسوں میں چھوٹ بھی دی گئی تھی اور ٹیکس کم کر دیے گئے تھے، اور تجارت اور پیداواری صنعت جو تھی اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ہندوستانی سامان خاص طور پر کپڑے کی صنعت سے منسوب چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء، مسالہ جات اور قیمتی نگینیں سونے اور چاندی کے عوض برآمد کیے جاتے تھے۔ اکبر اعظم کے دور میں اگر ہم منصبداری نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا نیا انتظامی اور ٹیکس کا نظام تھا جس میں منصبدار جو ہوتا تھا وہ بادشاہ کو ڈائریکٹ جواب دہ ہوتا تھا، بلا واسطہ کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ، جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ بادشاہ کو بتاتا تھا، یا بادشاہ نے کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ خود اس کو کہتا کہ اس طرح کرو۔ اور یہ 1570 کی بات ہے۔ بہرحال زرعی مالیہ جو ہے، یعنی کہ جو ٹیکس یا پیسہ جو اکٹھا کرنے کا ذمہ داری ہوتی تھی وہ بھی منصبدار کی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ذمہ داریاں جو اس کو دی جاتی تھیں وہ فوجی ذمہ داریاں تھیں، یعنی کہ گھڑ سوار وغیرہ تیار کرنا اور اس کو رجسٹر کروانا، مورے وغیرہ لگوانا، اس کا جو ہے نا فرائض میں شامل تھا۔ اس نظام کا مقصد بادشاہ کی فوجی قوت کو جنگی نقطۂ نظر سے امپروو کرنا تھا، یعنی کہ برقرار رکھنا تھا۔ اکبر اعظم کے دور میں جب ہم مذہبی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی فیمس اصطلاح ہے اس کے دور کی، تاریخی حوالوں کے مطابق اکبر جو ہے وہ ابتدا میں راسخ العقیدہ مسلمان تھا، یعنی کہ پختہ عقیدہ رکھنے والا تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنی ناخواندگی، یعنی کہ ان پڑھ تھا وہ خود، پڑھا لکھا نہیں تھا، اپنی ناخواندگی کی وجہ سے اور کچھ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر حقیقی دین سے دور ہوتا چلا گیا، اور اسی طریقے سے علماء اسلام سے بھی وہ دور ہو گیا، اور سن 1581 میں دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی اس نے بنیاد رکھی، لیکن چند امیروں اور وزیروں کے سوا اس دین کو کسی نے قبول نہ کیا۔ یہ نیا دین ہندو، مسلم، مسیحی، سندھ اور دیگر مذاہب کا مجموعہ تھا۔ اصل میں اکبر کا مقصد آزاد خارجہ پالیسی تھا، وہ مختلف مذاہب کے افراد سے تبادلہ خیال کرتا۔ اکبر کے ذہن کے مطابق تمام مذاہب ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں، کیوں نہ انہیں اکٹھا کیا جائے؟ تو اکبر کے دوست اور مشیر ابو الفضل نے اکبر کی اس کام میں مدد کی، تو اکبر اس قابل ہو گیا کہ ایک مشترک ملا جلا سا مذہب تشکیل دے سکے، جس کی بنا پر وہ ہندوستان کے کثیر المذہبی معاشرے پر مؤثر طریقے سے اور پرامن طور پر حکمرانی کر سکے۔ اکبر نے تمام مذاہب کے اصولوں کو اکٹھا کیا، یکجا کیا اس نے، تاکہ ایک نئے مذہب کو تشکیل دے سکے۔ تو اس کا جو ہے یہی بات ہے کہ اس کا نیا مذہب جو تھا، جو زیادہ تر جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، اس کے ذہن کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق دین الہی جو اس نے نام رکھا تھا اپنے نئے دین کا، تو ان کو پسند نہیں تھا زیادہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہی اکبر فوت ہوا تو اس کا جو دین ہے وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ دور اکبر کے اختتام کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو 1605 میں وفات ہو جاتی ہے اکبر کی۔ آگرہ میں اس کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اکبر کے جو دو بیٹے تھے، مراد اور دانیال، وہ جوانی میں ہی کثرت شراب نوشی کے وجہ سے وہ وفات پا جاتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے، جبکہ جو تیسرا بیٹا ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اکبر جو ہے وہ سلیم جس کا نام تھا، اس سے تنگ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، اکبر نے اپنے بستر مرگ پر بڑے بیٹا جو اس کا تھا سلیم، اس کو جانشین نامزد کر دیا، تو فارسی لقب اس کو ملا جہانگیر کے نام سے، تو یہ بڑا مشہور ہوا اسی نام سے۔ تو اس کا مطلب تھا جہانگیر کا، یعنی کہ دنیا کو فتح کرنے والا۔ تو اکبر کے اوپر اگر ہم مشہور تصانیف پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ابو الفضل کی اکبر نامہ ہے، محمد حسین آزاد کی دربار اکبری ہے، اور سر سید احمد خان کی آئین اکبری جو ہے، یہ کتابیں سر فہرست ہیں۔
نور الدین جہانگیر جو کہ چوتھے مغل بادشاہ ہیں، تقریباً 22 سالہ دور اقتدار بنتا ہے 1605 سے 1627 کے درمیان۔ اکبر اعظم کے بیٹے ہیں۔ اکبر اور جہانگیر کے درمیان تعلقات تقریباً ہی کشیدہ رہتے تھے۔ ان میں مزید تلخی اس وقت پیدا ہوئی جب جہانگیر نے اکبر کے انتہائی اہم وزیر ابو الفضل کو راجہ بیر سنگھ دیو کے ہاتھوں قتل کروایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ابو الفضل کی نظر میں جہانگیر کی کوئی خاص وقت نہیں تھی اور وہ اس کے بادشاہ بننے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ 1605 میں جہانگیر مغل تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ کبھی تو مہربان ہوتا تھا بہت زیادہ، تو کبھی بہت سخت کردار کا مالک۔ 1606 میں اس کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور آگرے سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا۔ جہانگیر نے اسے شکست دی اور اسی جرم کی پاداش میں اسے سزائے موت تو نہیں دی، البتہ اس کی آنکھیں نکلوا لیں۔ اس طرح وہ باقی ساری زندگی بینائی سے محروم رہا۔ سکھوں کے گرو ارجن بھی جو خسرو کی مدد کر رہے تھے وہ بھی شاہی اتاب میں آ گئے۔ شہنشاہ نے گرو ارجن کو قید کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جس کو گرو نے ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ گرو شاہی قلعہ لاہور میں قید تھے۔ ایک روز گرو نے راوی میں اشنان یعنی کہ غسل فرمانے کی فرمائش کی۔ انہیں اجازت تو مل گئی، البتہ کہا جاتا ہے کہ گرو نے دریا میں ڈبکی لگائی اور اس کے بعد پھر منظر عام پر نہیں آئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس واقعہ سے سکھوں اور مغلوں کے درمیان نفرت کی ایک فضا پیدا ہو گئی۔ نتیجتاً کئی فسادات ہوئے، اس میں کئی مسلم بھی مارے گئے۔ جہانگیر نے تخت سنبھالنے کے 6 سال بعد 42 سال کی عمر میں نور جہاں سے شادی کی۔ اس وقت نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افغن مر چکا تھا۔ اس وقت اس کی عمر یعنی نور جہاں کی 34 برس تھی۔ نور جہاں جو ہے اس کا اصل نام مہر النساء تھا۔ نور جہاں تو بعد میں اس کو لقب دیا گیا تھا۔ وہ شہزادے کے وزیر کی بیٹی تھی۔ ذہانت اور خوبصورتی کی وجہ سے نور جہاں کا اثر تھا ایک قسم کا جہانگیر کے اوپر، اور بعد میں اس نے تقریباً جو دور حکومت ہے جہانگیر کا، اس میں اس نے کافی دخل اندازی کی، مداخلت کی، جو حکومتی امور تھے، سیاسی و فوجی معاملات تھے اس میں۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہانگیر کا جو دور اقتدار تھا اس کے پیچھے حقیقی قوت نور جہاں ہی کی تھی۔ دور جہانگیر کی فتوحات کی اگر ہم بات کریں تو 1614 میں شہزادہ خرم یعنی کہ شاہ جہاں نے میواڑ کے رانا امر سنگھ کو شکست دی۔ 1620 میں کانگڑا خود جہانگیر نے فتح کیا۔ 1622 میں قندھار ہاتھ سے نکل گیا۔ جہانگیر ہی کے زمانے میں انگریز سر ٹامس رو ہندوستان میں پہلی بار تجارت کی غرض سے آئے۔ جہانگیر نے انہیں تجارت کی اجازت دے دی، جو بعد میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی۔ 1623 میں خرم یعنی کہ شاہ جہاں نے بغاوت کر دی تھی، کیونکہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو ولی عہد بنانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ آخر 1625 میں جا کر باپ بیٹے میں صلح ہو گئی۔ جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہاں امور سلطنت میں مداخلت کرتی تھی، جس کی وجہ سے امراء جہانگیری دربار سے کافی بدظن تھے۔ خرم اور شہریار کو لے کر ولی عہد کے سلسلے میں رساکشی کا سلسلہ جاری تھا۔ مغل افواج کا سپہ سالار محبت خان تھا۔ محبت خان جو مغلوں کا وفادار خادم تھا، مگر اس کا جھکاؤ خرم کی طرف تھا، جس سے نور جہاں نے شہنشاہ جہانگیر کو اس کے خلاف کر دیا۔ محبت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ اس کی بیٹی کا جہیز ضبط کر لیا گیا۔ جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں محبت خان نے بغاوت کر دی۔ مغل فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے بآسانی جہانگیر کو قید کر لیا تھا۔ نور جہاں نے اپنے بھائی آصف جاہ کے ساتھ مل کر مغل فوج کی مدد سے جہانگیر کی مدد کی تھی۔ آخرکار محبت خان کو وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا۔ محبت خان کی قید کے واقعہ کے بعد جہانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا۔ کشمیر سے واپسی پر 1627 کو بمبر کے مقام پر انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو لاہور لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے موجودہ شاہ درہ میں دفن ہوا۔
یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ جہانگیر کے دور کی اصلاحات کی بات کریں تو غیر ضروری محصولات جو تھے، جو فنڈنگز وغیرہ ہوتی تھی مختلف قسم کی، جو چنگی سسٹم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں آپ، تو وہ اس نے ہٹا دیے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا دیگر نشاور اشیاء، شراب ہے یا نشاور چیزیں ہیں، حکماً استعمال ان کا بند کر دیا تھا۔ اور جو سخت سزائیں تھیں کان، ناک، ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی، وہ بھی اس نے منسوخ کرا دی تھیں۔ اس کے علاوہ جو جانوروں کا ذبیحہ کیا جاتا تھا، ذبح کیے جاتے تھے خاص خاص دنوں میں، وہ بھی اس نے بند کرا دیا تھا۔ اس کے علاوہ زنجیر عدل کی بات کی جائے تو آگرہ کے قلعے کے باہر زنجیر عدل نصب کرنے کی وجہ سے بھی جہانگیر مشہور تھا۔ سونے کی زنجیر لگانے کا مقصد شہریوں اور بادشاہ کے درمیان رابطہ پیدا کرنا تھا۔ تو جہانگیر نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی انصاف کا متلاشی اس زنجیر کو ہلائے، گھنٹی پر اس کی ملاقات بادشاہ سے کروا دی جائے گی۔ جہانگیر کے دور میں اگر ہم فنون اور تعمیرات کی بات کریں تو عالیشان عمارتیں، باغات اور مقبرے بنانے میں اس نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ اسی کے دور سے فن مصوری جو تھی وہ پروان چڑھی تھی مغل دور کی، اور اسی وجہ سے وہ مشہور تھا۔ فن تعمیر کی وجہ سے مختلف قسم کے پتھر اس نے استعمال کیے تھے، زیادہ تر سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا۔ مساجد، سرائے اور اسی طریقے سے کنوؤں کی کھدائی وغیرہ انہی تعمیر میں شامل تھی۔ تو اس کی اگر خود نوشت کی ہم بات کریں، سماح عمری کی بات کریں تو تزک جہانگیری یا جہانگیر نامہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں اس کی جو فنون ہیں، اس کے اوپر جو اس کے خیالات ہیں، یا جو اس کا سیاسی دور تھا یا اس کے خاندان کی جو معلومات ہیں، وہ اس کی اسی کتاب میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ شہاب الدین شاہ جہان پانچواں مغلیہ حکمران ہے۔ 1628 سے 1658 کے درمیان دور حکومت تقریباً 30 سالہ بنتا ہے۔ جہانگیر کی وفات کے بعد جانشینی کی جنگ جیتنے میں شاہ جہان کامیاب رہا اور 1628 میں مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، شاہ شجاع، اورنگزیب اور مراد بخش۔ شاہ جہان کا دور ادبی سرگرمیوں، مصوری، خطاطی کے فنون کے فروغ کا دور تھا۔ وہ اپنی ہندو رعایا کے لیے نسبتاً روادار حکمران ثابت ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق وہ زیورات کا ماہر تھا، اسے فنون لطیفہ کے لیے فرصت ہی فرصت تھی۔ شاہ جہان کی حکومت کے چوتھے اور 5ویں سال دکن اور گجرات میں شدید قحط پڑا تھا، لاکھوں افراد خوراک کی قلت سے ہلاک ہو گئے تھے۔ شاہ جہان اپنے 30 سالہ حکومت کے دوران لگ بھگ 15 سال کسی نہ کسی مہم کے لیے سلطنت سے باہر رہا۔ مہمات کی بات کرتے ہیں تو شاہ جہان کا دور حکومت دکنی ریاستوں کے خلاف کامیابیوں کے لیے قابل ذکر دور تھا۔ دکن کی ریاستوں پر قبضہ کر کے جنوبی ہندوستان کی طرف مغلیہ سلطنت کو اس نے پھیلا دیا۔ شاہ جہان نے ایک بڑی اور مضبوط فوج بنا کر مغلیہ سلطنت کی قوت میں اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج بڑی تعداد پر مشتمل تھی۔ اس نے بڑی تعداد میں توپیں بنا کر فوجی قوت میں اضافہ کیا۔ 1636 تک احمد نگر کا بھی الحاق ہو چکا تھا اور گولکونڈا اور بیجاپور کو خراج پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ قندھار، بلخ اور بدخشاں کا کنٹرول سلطنت کو دیوالیہ ہونے کے قریب لے آیا تھا۔ 1657 کو شاہ جہان پیشاب رکنے کے عارضے میں مبتلا ہوا۔ اسی سبب پاؤں میں ورم نے مرض کو بڑھا دیا۔ علاج معالجہ جاری رہا مگر مرض جوں کا توں رہا۔ شاہ جہان کے بیمار ہونے کے بعد اس کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ سیاسی چپکلش میں اورنگزیب فاتح رہا تھا، البتہ یہ سٹوری کافی لمبی ہے۔ اس نے 1658 میں یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر نے 1658 میں خود کو مغل بادشاہ قرار دے دیا تھا، جبکہ اورنگزیب نے شاہ جہان یعنی اپنے والد کو 1666 تک یعنی کہ اس کی موت تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا تھا۔ شاہ جہان نے جیسا کیا تھا ویسا پایا۔ ابراہم اپنی کتاب دی مغل تھرون میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے ہاتھوں معزول ہونے پر بیٹے نے شاہ جہان پر طنز کیا کہ تم اب بھی خسرو اور پرویز کی یاد کو کیسے مانتے ہو، جنہیں تم نے اپنا تخت سنبھالنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور انہوں نے تمہیں کسی قسم کی چوٹ بھی نہیں پہنچائی تھی۔
اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو شاہ جہان کے آرڈر پر 1628 میں کئی پھانسیاں بھی ہوئی تھیں، جن میں شہریار اور داور وغیرہ شامل تھے۔ شاہ جہان کے دور میں مالیاتی وصولیاں مغلیہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھیں۔ مورخین کے مطابق شاہ جہان کا اسراف سے بھرپور طرز زندگی، آرٹ اور فن تعمیر کے فروغ کے لیے بھاری اخراجات، ٹیکسوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ اور فوجی و شاہی بدعنوانیوں نے شاہ جہان کے دور کے خاتمے کے فوراً بعد شدید مالی کساد بازاری پیدا کی۔ شاہ جہان نے بحیثیت حکمران قومی وسائل کو پانی کی طرح بہایا۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں پر بھاری ٹیکس بھی عائد کیے گئے۔ مغل سلطنت کے زوال کے اسباب میں اس اسراف کا بھی کچھ حصہ ہے۔ رخسانہ افتخار کی تحقیق کے مطابق سلطنت کی آمدن کا 62% حصہ افراد کے تصرف میں تھا۔ شاہ جہان کے دور کی تعمیرات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو شاہ جہان نے اپنا جب نیا دارالحکومت بنایا تھا شاہ جہان آباد کے نام سے، تو جسے آج کل پرانی دلی بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر اس نے کیا کیا تھا، لال قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ تو اس کی تعمیر کا جو آغاز کیا گیا تھا وہ تھا 1638 میں، اور مکمل ہونے میں اس کے تقریباً 9 سال لگے تھے۔ اصل میں شاہ جہان نے 1628 میں حکومت سنبھالنے کے 10 سال بعد اپنا دارالحکومت جب آگرے سے دہلی منتقل کیا تھا، اسی لیے اس نے دہلی میں اپنے شایان شان قلعہ تعمیر کرنے کا سوچا تھا۔ تو اس قلعے میں جو ہے بڑی نفاست کے ساتھ کام کیا گیا تھا۔ عوامی حال میں شاہ جہان تخت و طاؤس یعنی کہ مور والا جو تخت ہے اس کے اوپر بیٹھتا تھا، جو ہیرے جواہرات اور قیمتی دھاتوں اور نگینوں سے جڑا ہوا تھا۔ سونے کی بنی 4 ٹانگیں سیٹ کو سہارا دیے ہوئی تھیں، تو اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے وہ سیٹ۔ زمرد کے بنے 12 ستون زمرد کی بنی چھت کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ ہر ستون کے اوپر 2 مور بنے ہوئے تھے جن میں جواہرات کندہ تھے۔ مور کی ہر جوڑی کے بیچ ایک درخت بنا ہوا تھا جو ہیرے، زمرد، یاقوت اور موتیوں سے مزین تھا۔ تاج محل آگرہ مغل تعمیر کا عمدہ شاہکار ہے۔ اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترکی، بھارتی اور اسلامی طرز کا ایک انوکھا ملاپ ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے عالمی ورثے میں شمار کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس شاہکار کو دیکھنے آتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کی بیوی ارجمند یعنی کہ ممتاز محل کا مقبرہ جو بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے، 1632 سے 1650 کے درمیان کل 25 سال میں ممتاز محل کی 1631 میں وفات کے بعد تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر پر 4.5 کروڑ صرف ہوئے اس وقت کے حساب سے، اور کم و بیش 20,000 معماروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ ہے اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں میں ایک ایک مینار ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہیں۔ اس مقبرے میں ممتاز محل اور شاہ جہان کی قبریں ہیں۔ مسجد وزیر خان لاہور، یہ مسجد عہد شاہ جہان میں لاہور شہر کے اس وقت کے گورنر نواب وزیر خان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کی تعمیر 1634 سے 1641 کے درمیان 7 سال کی طویل مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کے 4 مینار ہیں اور اونچائی 107 فٹ ہے۔ شالامار باغ لاہور، مغل شہنشاہ شاہ جہان نے 1641-42 میں تعمیر کرایا۔ باغ ایک مستطیل شکل میں ہے اور اس کے ارد گرد اینٹوں کی اونچی دیوار ہے۔ باغ کو ایک نہر سیراب کرتی ہے۔ اس میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور مختلف قسم کے درخت ہیں۔ شاہی قلعہ لاہور کے جو محلات ہیں ان کی تعمیر اکبر اعظم نے اپنے دور میں کرائی، البتہ آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ یونیسکو نے 1981 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ جامع مسجد دہلی کی تعمیر 1656 میں شاہ جہان کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس کے صحن میں 25,000 سے زائد نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد پرانی دلی کے مصروف و معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقع ہے۔ اورنگزیب کا اصل نام محی الدین محمد تھا۔ اس کا لقب عالمگیر تھا جس کا مطلب ہے دنیا کو زیر کرنے والا۔ وہ 1618 کو گجرات ہندوستان میں پیدا ہوا۔ 1658 میں بادشاہ کی حیثیت سے اس کی تاج پوشی ہوئی اور وہ 1707 میں فوت ہوا۔
محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں اور ممتاز محل کا ساتواں بیٹا اور مغلیہ سلطنت کا چھٹا فرما روا تھا، جس نے لگ بھگ نصف صدی حکومت کی۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اسے ورثے میں ایک عالیشان سلطنت ملی، خوبصورت شہر، قلعے اور محلات۔ اورنگزیب ایک دانشور تھا، وہ عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت زبانیں جانتا تھا۔ دیگر مغل شہزادوں کی طرح وہ خطاطی اور دیگر فنون سے شناسا تھا۔ اس کے زیر حکومت مغلیہ سلطنت افغانستان اور برما تک پھیل گئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی اور بالآخر 1857 میں اس سلطنت یعنی کہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد۔ اورنگزیب عالمگیر برصغیر پاک و ہند میں شریعت اور اسلامی معاشیات کو مکمل طور پر قائم کرنے والے چند بادشاہوں میں سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ اول تخت نشین ہوا۔ تاریخ دان اورنگزیب عالمگیر کے اقتدار کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں یعنی کہ 1680 تک وہ اپنی سلطنت کو باغیوں سے اور انتشاری گروہ سے بچا رہا تھا۔ 1680 کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنی حکومتی پالیسیاں تھوڑی سی سخت کر لی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی اولاد میں 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں بہادر شاہ اول، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش اور محمد سلطان۔ بیٹیوں میں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء اور ضبطۃ النساء ہیں۔ زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی سب سے پہلی اولاد تھی، جس کی ولادت 1638 میں ہوئی تھی۔ عمر پر شادی نہیں کی، البتہ وہ ایک علمی شخصیت تھیں۔ ان کی انتقال کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ نے کہا کہ 1698 اور کچھ کے مطابق 1702 میں دلی میں وفات ہوئی۔ جانشینی کی جنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو شاہ جہان کے 4 بیٹے اپنے والد کے دور حکومت میں گورنری پر فائز رہے۔ شہنشاہ نے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی حمایت کی، اس سے باقی تینوں بیٹوں میں ناراضی پیدا ہوئی۔ مقابلہ بنیادی طور پر دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان تھا، گو کہ چاروں ہی اہلیت رکھتے تھے۔ دارا شکوہ لبرل جبکہ اورنگزیب عالمگیر قدامت پسند تھا۔ 1657 میں جب شاہ جہان بیمار ہوا تو دارا شکوہ نے تمام انتظامی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہان کی موت کی خبر پھیل گئی۔ یہ خبر بیٹے شاہ شجاع تک پہنچی، جو اس وقت بنگال کا گورنر تھا۔ خود ہی بادشاہ کا تاج پہن لیا اور سلطنت کا دعوے دار بن گیا۔ دوسری طرف اس کا مقابلہ داراشکوہ کی افواج کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح مراد نے گجرات کی گورنری میں کیا اور اورنگزیب عالمگیر نے دکن کی گورنری میں کیا۔ دارا شکوہ نے والد کی حمایت یافتہ فوج سے شاہ شجاع کو 1658 میں بنارس میں شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ دوسری طرف مراد اور اورنگزیب نے اپنی افواج کو یکجا کر کے سلطنت کا کنٹرول حاصل کرنے پر اتفاق کیا۔ ان کی افواج نے دارا شکوہ کی شاہی فوج کو شکست دے دی تھی، جس کے بعد اورنگزیب اور مراد کے درمیان معاہدہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور مراد کو گوالیار قلعہ میں قید کر لیا گیا۔ بعد میں مراد کو گجرات کے دیوان کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شاہ شجاع کی بات کریں تو اورنگزیب نے شاہ شجاع کو گورنری کی پیشکش بھی کی تھی، البتہ وہ بنگال میں اپنی خود ساختہ تاجپوشی کے بعد مزید علاقوں پر قبضے کرنے کا سوچ رہا تھا اور اس نے اپنی مہمات شروع بھی کر رکھی تھیں۔ اورنگزیب نے شاہ شجاع کی ان مہمات کے خلاف فوج کشی کی۔ اس کے بعد شاہ شجاع برما بھاگ گیا، جہاں اسے مقامی حکمرانوں نے بعد میں پھانسی دے دی تھی۔ باقی بچا بڑا بھائی دارا شکوہ، تو اس پر اورنگزیب نے مغل اعظم سعد اللہ خان کو زہر دینے کا الزام لگایا۔ اورنگزیب کے خلاف ایک جنگ میں اسے قید کر لیا گیا تھا۔ 1658 میں اورنگزیب کی تاجپوشی کے بعد 1659 میں دارا کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ مزید برآں اورنگزیب نے شاہ جہان کو حکومتی امور سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے آگرہ قلعے میں گوشہ نشین کر لیا، لیکن بدسلوکی نہیں کی۔ شاہ جہاں کی دیکھ بھال اورنگزیب کی بڑی بہن جہاں آرا بیگم کر رہی تھی۔ 1658 میں شاہ جہان کی طبعی موت 1666 کو آگرہ قلعے میں واقع ہوئی۔ دور عالمگیری میں مغلیہ سلطنت کا استحکام۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بے خوف جنگجو تھا، یعنی نڈر تھا۔ اپنی بہادری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ کئی جنگیں اس نے لڑیں اور کئی ریاستوں کو مغلیہ سلطنت میں ضم کیا، یعنی کہ شامل کیا۔ اس کی کچھ جنگوں کا احوال کچھ اس طرح سے ہے۔ 1664 سے 1666 تک
اورنگزیب نے آسام میں بغاوت کو کچلا تاکہ مشرقی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا وقار بحال ہو۔ 1667 اور 1674 کے درمیان یوسف زئی آفریدی، خٹک اور دیگر افغان قبائل نے پشاور، قندھار اور ملحقہ علاقوں میں سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ ان کے خلاف مغل افواج نے لڑائی کی، دونوں اطراف اموات واقع ہوئی تھیں۔ معرکہ اتنا آسان نہیں تھا، معاملات مزید طول پکڑ گئے تھے۔ محبت خان کو دکن سے بلانا پڑ گیا تھا اور اورنگزیب عالمگیر کو خود بھی حسن ابدال آنا پڑا۔ مغلوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ آخر کچھ لوکل قبائل کو ڈپلومیسی کے تحت توڑا گیا اور مغل افواج میں شامل کر لیا گیا۔ گمسان کی جنگ کے بعد ہی افغانوں کو شمال مشرقی ہندوستان میں شکست دی گئی۔ 1686-87 میں اورنگزیب نے دکن، بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہندوستان کے جنوب میں مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی، یعنی کہ دکن کے علاقوں میں۔ وہ لوگ بلا کے جنگجو تھے۔ مرہٹوں کی قیادت شیوا جی کر رہے تھے۔ شیوا جی مہاراج کو مراٹھا سلطنت کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جن کا تعلق بھوسلے قبیلے سے تھا۔ شیوا جی نے 1674 میں اپنی سلطنت کا تاج پہنا اور چھتراپتی کہلایا، یعنی کہ آزاد۔ مرہٹوں کا تعلق جنوبی ہندوستان میں واقع دکن کے علاقے سے تھا۔ انہوں نے مغلیہ سلطنت کے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کیا، جن میں آغاز بیجاپور سے کیا۔ انہوں نے 1665 میں اورنگزیب کے ساتھ امن معاہدہ بھی کیا، جو جلد معطل ہو گیا۔ 1681 میں مرہٹے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے۔ اورنگزیب کو خود آ کر دکن میں ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ البتہ اورنگزیب نے ان کو شکست بھی دی اور وقتی طور پر انہیں کنٹرول کیا۔ اس وقت کے پیشوا اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد، یعنی کہ 1707 کے بعد، مراٹھا سلطنت کافی زیادہ پھیل گئی تھی۔ مراٹھا سلطنت 1674 سے 1818 تک قائم رہی، جس کا آخری پیشوا باجی راؤ دوم تھا۔ اس سلطنت کا اختتام 1818 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہوا۔ یہ سلطنت باجی راؤ کے بیٹے بالاجی باجی راؤ کے زمانے میں عروج پر تھی۔ البتہ ان کو 1761 میں مغلیہ دور حکومت میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی افغان فوج سے شکست بھی ہوئی تھی۔ اورنگزیب کی غیر مقبول پالیسیوں کی بات کی جائے تو کچھ تاریخ دان جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے یکساں طور پر اورنگزیب کی کچھ پالیسیاں جو ہیں وہ عدم اعتماد کی فضا پیدا کر رہی تھیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ اورنگزیب کا جو دور ہے وہ جنگوں سے بھرپور دور تھا۔ اورنگزیب کی طویل جنگوں کی وجہ سے مغلیہ سلطنت جو ہے وہ مالی دشواریوں کا شکار ہو گئی تھی، اور دوسری طرف جو ہے ٹیکس بہت زیادہ عوام پہ لگ گیا تھا، جنگی ٹیکس اس میں شامل تھا، کیونکہ سلطنت کو پھیلانے کے لیے اس نے جنگیں کی بہت زیادہ، اور پورے بر صغیر میں اس کے دور میں یعنی کہ سلطنت پھیل گئی تھی۔ اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی زراعت اور تجارت اور صنعت ان شعبوں پہ اتنی توجہ نہیں تھی، جس سے آمدنی بھی کم ہو کر رہ گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک پکا اور سچا مسلمان تھا۔ وہ ایک قدامت پسند انسان تھا۔ وہ جس طریقے سے اپنی مذہبی اور سیاسی پالیسیاں اس نے اختیار کی ہوئی تھیں اور جنگی پالیسیاں، تو اس سے حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے اس سلطنت میں، تو انہیں کچھ مشکلات آ رہی تھیں، جس میں جزیہ ٹیکس ہے، تو جسے کہ اکبر نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ زیادہ آزاد اس کی مذہبی پالیسی تھی۔ تو اس حکومت کو جس میں مالی مشکلات آئیں تو انہوں نے جزیہ ٹیکس دوبارہ عائد کر دیا تھا، جسے ہندو ادا کرنے پر خوش نہیں تھے۔ 1707 تک تقریباً نصف صدی حکومت کی اورنگزیب عالمگیر نے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کو مالی بحرانوں سے بچانے کی کوشش کی، جنگیں لڑیں اس نے بہت زیادہ۔ سلطنت جیسے تیسے بھی تھی، اس نے پورے ہندوستان میں سلطنت کو پھیلایا اور عروج پر تھی وہ سلطنت۔ بہرحال تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے بیٹوں کا مشکلات کا مقابلہ نہ کر سکنا 18ویں صدی کے وسط میں مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث بنا۔ مغل حکمرانوں کی مذہبی پالیسی کی بات کی جائے تو 16ویں اور 17ویں صدی میں مغلیہ سلطنت اپنی سیاسی قوت اور ثقافت کے عروج پر تھی۔ مغل بادشاہ نہ صرف مصوری، فنون، فن تعمیر اور شاعری کے دلدادہ تھے، بلکہ ان میں انتہا درجے کی مذہبی رواداری بھی پائی جاتی تھی۔ مذہبی رواداری کے معنی ہے کہ جن لوگوں کے عقائد یا اعمال ہمارے نزدیک غلط ہیں،
ان کو ہم برداشت کریں، ان کے جذبات کا لحاظ کر کے ان پر نکتہ چینی نہ کریں۔ اس کے علاوہ انہیں زبردستی ان کے عقیدے سے نہ پھیرا جائے، یعنی کہ رواداری عدم تحمل کی ضد ہے اور صبر و برداشت کا دوسرا نام ہے، اور مذہب اسلام بھی برداشت کا درس دیتا ہے۔ اکثر مغل بادشاہ ہندوستان کے مختلف سماجی اور سیاسی مفادات کا توازن مختلف مذہبی طبقات کے عقائد میں عدم مداخلت سے برقرار رکھتے تھے۔ مغل حکمران مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مذہبی رواداری برقرار رکھنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے تاکہ سلطنت کا نظام ہم آہنگی سے چلتا رہے۔ مغلیہ حکمرانوں کی مذہبی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ بابر اور ہمایوں کے بارے میں بات کی جائے تو بابر بڑی وسیع نظری، یعنی کہ کھلی نظر اور ہم آہنگی والی اسلامی پالیسی اس نے اپنائی۔ تاریخ دانوں کے نزدیک اس نے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو کبھی زیربار نہیں کیا۔ زیربار یعنی کہ مغلوب یا مقروض یا احسان مند کرنا یا اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبا دینا۔ بابر نے ہمیشہ عالمانہ مذہبی گفت و شنید کی قدر کی، یعنی علماء کی قدر کرنے والا تھا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں نے بھی اپنے والد کی ہی مذہبی پالیسی اپنائی، کسی حد تک وہ بھی اپنے والد کی طرح روادار تھا۔ اکبر اور جہانگیر کی مذہبی پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام مغلیہ بادشاہوں میں اکبر حد سے زیادہ روادار تھا۔ اس نے ایک نیا دین بنایا تھا، دین الہی کے نام سے۔ اس کے علاوہ مذہبی رواداری کے ثبوت کے طور پہ اکبر نے غیر مسلموں پر سے جزیہ ٹیکس ختم کر دیا تھا۔ اس طرح باقی جو مذاہب والے لوگ تھے وہ اس سے کافی خوش تھے، خصوصاً ہندو بہت زیادہ خوش تھے۔ جب اکبر کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس نے تقریباً سخت مذہبی پالیسی اپنائی، تاہم وہ سلطنت میں موجود دیگر مذہبی اقوام کے ساتھ روادار ہی رہا۔ شاہ جہان اور اورنگزیب کی مذہبی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شاہ جہان تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ غیر متعصب ہی رہا، یعنی کہ غیر جانبدار رہا۔ بہت سے تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر دیگر مذاہب کے ساتھ روادار ہی رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے غیر مسلموں کو مالی امداد بھی دی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں۔ تاہم کچھ تاریخ دان ایسے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کو غیر مسلموں کے بارے میں عدم برداشت والا حکمران کہتے ہیں۔ مغلیہ دور میں مصوری فن تعمیر اور ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کی جو کتب لکھی گئی تھی تو اس کے بابری ہمایوں نامہ ہے، فتاوی عالمگیری ہے، تو اس کی جہانگیری ہے، اکبر کے حوالے سے کچھ تصانیف ہیں، ابو فضل کی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور رائٹرز تھے جنہوں نے ادب کے حوالے سے اس دور میں بہت زیادہ کتب لکھی۔ پھر فن تعمیر میں اگر دیکھیں آپ تو مختلف قلعے، محلات، مقبرے، وہ تو بہت زیادہ تعمیر کیے گئے تھے، ون بائی ون اگر آپ ڈسکس کریں تو بہت زیادہ ہیں وہ، اور ہم اس لیکچر میں پیچھے ڈسکس کر بھی چکے ہیں۔ فوجیوں کے لیے بیرکس وغیرہ بنائی جاتی تھیں، میٹنگز کے لیے نجی اور عوامی ہال تھے، تو اس چیزوں پر مصوری پر اور فن تعمیر پر تو بہت زیادہ پیسہ مغلوں نے خرچ کیا تھا۔ اور اس میں جو دور ہے شاہ جہان کا وہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ پیک پر تھا، بہت زیادہ اس دور میں تعمیرات ہوئی تھیں۔ تانسین کا نام موسیقی کے حوالے سے آتا ہے دور اکبری میں۔ اس کے علاوہ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم میں سرکاری زبان ان کی فارسی ہوا کرتی تھی، تعلیم تقریباً مفت تھی اس دور میں، اور بڑے جو شہر تھے بر صغیر کے وہاں پر تعلیمی مراکز قائم تھے۔ بعد کے آنے والے حکمرانوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی 1707 میں وفات کے بعد اس کا جو بیٹا ہے بہادر شاہ اول وہ تخت نشین ہوا۔ 1707 سے 1712 لگ بھگ 5 سال کے لیے اس کو حکومت ملی۔ اس نے مصالحتی پالیسی اپنائی، یعنی کہ مختلف قومیتوں کے ساتھ دوستانہ پالیسی اپنائی، راجپوتوں، جاٹ، مرہٹوں، سکھوں وغیرہ کے ساتھ، لیکن وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اس کی دوستانہ پالیسی بھی اتنی کامیاب نہیں ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس کی سلطنت جو تھی مغلیہ سلطنت وہ عروج زوال ہو رہی تھی۔ بہادر شاہ اول کے 5 سال سے بھی قلیل عرصے کی حکمرانی کے بعد اس کا جو بیٹا تھا جہاندار شاہ وہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ بھی اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ بھی لو انٹیلیکٹ کا یعنی کہ کم درجے کا بادشاہ، مغل بادشاہ تھا، اور جہاندار شاہ کا جو دور اقتدار ہے وہ زیادہ عرصہ بھی نہیں چل سکا۔ 1713 میں اس کا جو بھتیجا ہے فرخ، وہ سید برادران کے تعاون سے اس نے کیا کیا کہ جہاندار شاہ کو شکست دی۔ پھر آگے فرخ جو تھا اس نے
6 سال تک حکومت کی، اور 1719 میں محمد شاہ تخت نشین کیسے ہوا، یعنی کہ جو محمد شاہ رنگیلا بعد میں بنا، تو وہ بھی سید برادران نے اس کو جیل سے نکالا تھا اور تاج پہنایا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا مغلیہ سلطنت کا 12واں بادشاہ تھا جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بحران میں طویل المدت بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے 1719 سے 1748 تک 29 سال حکمرانی کی۔ محمد شاہ رنگیلا اختر جہاں شاہ کا بیٹا اور بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ اس کا اصل نام روشن اختر تھا۔ اسے سید برادران نے جیل سے رہا کرا کر 1719 کو مغلیہ تخت پر بٹھا دیا تھا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ وہ رنگ باز تھا۔ اس کے کردار کے مختلف روپ تھے۔ 1748 میں اس کی وفات کے بعد احمد شاہ بہادر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور 6 سال تک حکومت کی۔ محمد شاہ رنگیلے کے دور میں کئی آزاد ریاستیں بھی معرض وجود میں آئیں، جیسے کہ بنگال اور اودھ کی ریاستیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت کی کمزور اور منتشر سیاسی اور فوجی حالت نے کچھ بیرونی حملہ آوروں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کرائی، جیسے کہ ایران کا بادشاہ نادر شاہ۔ حالات کی ستم ظریفی سمجھیں یا محمد شاہ رنگیلے کی قسمت، نادر شاہ نے بھی اسی کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ نادر شاہ 1736 سے 1747 تک ایران کا بادشاہ رہا اور خاندان افشار کی حکومت کا بانی تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین اسے ایشیا کا نیپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں۔ نادر شاہ نے 80,000 فوج کے ساتھ قندھار کا رخ کیا جو اس وقت افغانوں کے قبضے میں تھا۔ 9 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد 1738 میں اس نے قندھار فتح کر لیا۔ افغانوں کی ایک تعداد نے کابل میں پناہ حاصل کر لی جو مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ نادر شاہ نے ان پناہ گزینوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو نادر نے کابل بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا کھوکھلا پن اس کے سامنے واضح ہو گیا، اس لیے نادر شاہ نے اب دہلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برصغیر کی حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتا ہوا کرنال کے مقام پر پہنچ گیا جو دہلی سے صرف 70 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ نادر شاہ تو کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، لیکن محمد شاہ المعروف محمد رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال میں جمع نہ کر سکا اور مغلیہ توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر شاہ کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بون ڈالے، لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ نادر شاہ مارچ 1739 میں فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا اور 2 ماہ تک دہلی میں قیام پذیر رہا۔ نادر شاہ کی دہلی موجودگی کے دوران بہت بڑی قتل و غارت گری ہوئی۔ نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ رنگیلے کو واپس کر کے چلا تو گیا، لیکن 200 سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت اور شاہ جہان کا مشہور تخت و طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس کی واپسی سندھ کے راستے ہوئی۔ دریائے سندھ تک کا سارا علاقہ اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمد شاہ یا محمد شاہ کے بعد جو حکمران مغلوں کے تخت نشین ہوئے تھے وہ تو انتہائی نااہل ثابت ہو گئے تھے۔ ان میں دیکھ لیں آپ کے احمد شاہ اور پھر عالمگیر دوم، پھر شاہ عالم دوم ہے، اکبر دوم ہے، بہادر شاہ ظفر ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب اقتدار کے لیے جنگ سب سے نمایاں چیز تھی۔ جانشینی کی ان جنگوں نے کئی متعدد سپہ سالاروں کی جانیں لے لیں، جس سے بادشاہوں کی قوت میں کمی واقع ہوئی۔ کئی صوبوں نے بغاوتیں کیں۔ اسی وقت برطانیہ دنیا میں سپر پاور کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جسے ملکہ برطانیہ ملکہ الزبتھ اول نے ہندوستان میں تجارتی حقوق دیے ہوئے تھے، نے مقامی سیاسی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اتنا اثر و رسوخ بڑھا لیا کہ اس نے اپنی فوجی چھاونیاں اور انتظامی دفاتر بنا لیے تھے اور بعد میں 1857 میں جو ہے وہ ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال۔
تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ حکومت کرنے والی یہ سلطنت آخر کار 1857 میں ختم ہو گئی۔ 1526 میں یہ سلطنت بابر کے ہاتھوں شروع ہوئی تھی اور 3 صدیوں سے زیادہ یہ حکومت چلی ہے ان کی، اور عروج جو تھا اس کا وہ 1707 تک یہ عروج پر تھی، اور بہت زیادہ انیکسچرز ہو چکے تھے، بڑے علاقے کیپچر ہو چکے تھے، اور تقریباً پورے بر صغیر پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی 1707 تک، اور بڑی عظیم الشان سلطنت تھی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں۔ اس کے بعد جو جانشین آئے تھے اس کے، وہ کچھ اچھے طریقے سے سلطنت کو نہیں چلا سکے۔ مختلف وجوہات ہیں ان کی، اس میں ان کی جو جانشینی کی لڑائیاں ہیں ان کے بارے میں بھی تاریخ دان کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری جو ہے اندرونی اختلافات یا بغاوتیں تھیں، اور اس نے سلطنت کو کافی کمزور کر دیا تھا اور کافی عیاش ہو چکے تھے۔ یہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں تاریخ دانوں کے حوالے سے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمیندار اور جو اشرافیہ یا امراء ہیں وہ بدعنوان یعنی کرپٹ ہو چکے تھے، اور وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ مغل حکمران ان کے آگے بے بس تھے، تو اسی لیے بھی وہ سلطنت اتنے اچھے طریقے سے چلا نہیں سکتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ایک طرف موجودہ افغانستان میں کابل تک، دوسری طرف مدراس اور دکن تک، اس کے علاوہ کشمیر اور بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع و عریض سلطنت کے آنے والے حکمرانوں کے پاس ذرائع مواصلات یعنی خبر رسانی یا پیغام رسانی کا نظام مؤثر نہیں رہا تھا، اور انتظامی امور چلانا مرکز کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ فوجی قوت میں کمی آنا بھی مغلیہ سلطنت کے زوال کی ایک بڑی وجہ تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سلطنت کسی مضبوط فوج کی غیر موجودگی میں متحد نہیں رہ سکتی۔ ہندوستان میں اور بھی بادشاہتیں وجود میں آ گئی تھیں۔ بنگال اور اودھ نے مرکز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی آزاد حیثیت کا اعلان کر دیا تھا۔ مرہٹوں نے اورنگزیب کے دور سے ہی مراٹھا سلطنت قائم کر دی تھی، یعنی کہ 1674 سے مراٹھا سلطنت کا قیام وجود میں آ چکا تھا۔ سکھوں نے بھی قوت حاصل کر لی تھی۔ ان آزاد ریاستوں اور مختلف حکومتوں نے انگریزوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ انہوں نے یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یک کے بعد دیگرے ان کو شکست دی۔ مراٹھا سلطنت کو 1818 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست ہوئی۔ آخر کار ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1857 میں مغل سلطنت کو بھی شکست دی اور ان کا خاتمہ کیا، اور خود ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لی۔